السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا چوتھا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے سبق بی اما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق بی اما، صفحہ نمبر 23۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی آزادی سے بہت پہلے کی، ایک ایسی عورت کی جس کی پوری زندگی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے پر قربان ہو گئی۔ جب یہ صرف 5 سال ہی کی تھی کہ ان کے خاندان کے 250 افراد کو 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے انگریزوں نے گولیوں سے قتل کر دیا تھا، جبکہ اس وقت انگریزوں نے سینکڑوں مسلمانوں کی پھانسی پر لٹکا کر قتل کر کے ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکل کر رامپور چلے گئے، وہیں آپ کی شادی ہوئی اور آپ کے ایک بیٹی اور 5 بیٹے ہوئے، لیکن افسوس کہ وہاں چیچک کی وبا پھیل گئی جس سے آپ کے شوہر انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 28 سال تھی۔ آپ اپنے بیٹوں کو جدید تعلیم حاصل کروانے کے لیے بہت کوشش کرتی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست اپنا بچا کچا زیور بیچ کر کیا۔ آپ کی طرح آپ کے 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی دونوں پورے ملک میں علی برادران کے نام سے مشہور تھے اور تحریک خلافت کے متحرک کارکن تھے۔ ان دونوں کی انگریز مخالف تحریک کی وجہ سے کئی دفعہ ان دونوں کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن ان خاتون نے اپنی اولاد کے جیل جانے میں فخر محسوس کیا اور 80 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں جیسا حوصلہ رکھا۔ 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو کہ اس وقت جیل میں تھے، اور بغیر برقع اتارے آپ نے جلسے سے خطاب کیا۔ آپ اس وقت بھی آزادی کی تحریک کے لیے شہر شہر جا کر چندہ جمع کر رہی تھیں، جس وقت آپ ضعف کی وجہ سے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے دونوں بیٹوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ دیا ہے، تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹوں کو خط لکھ کر کہا، اگر تم دونوں نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اتنی بلند حوصلہ اور بلند عزم والی عورت کوئی اور نہیں، بی اما تھیں، جن کا اصل نام آبادی بیگم تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی، بلکہ اپنی اولاد کو بھی آزادی کے لیے مستقل جدوجہد کرنے والا بنا دیا تھا۔ آپ کا انتقال 13 نومبر 1924 کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ جیسا کہ طلباء آپ کو معلوم ہے 1 سے لے کر 5 تک کے بچوں کو ریڈنگ ہم کرواتے ہیں، اس کے بعد کے طلباء، بڑی کلاس کے طلباء خود اپنی ریڈنگ خود کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ طلباء بھی اپنے گھروں میں اس سبق کی ریڈنگ اور بلند خوانی کریں۔ سبق کی خلاصے اور بلند خوانی کے بعد سبق کا کام، جو کام آپ کو کتاب میں لکھوانے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کتاب میں کریں گے، اور اسی طرح جو کام آپ کو کاپی میں لکھنے کے لیے کہا جائے وہ کام اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ کاپی میں کام کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں۔ ٹائٹل پیج کا مطلب یہ ہے کہ سبق کا نام پورے صفحے پر لکھا جائے اور اس کے اندر خوبصورت کلر کیا جائے اور خوبصورت کر کے لکھا جائے۔ پھر صفحہ نمبر لکھیں کہ یہاں سے آپ کا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ پھر فہرست کے صفحے میں جا کر جہاں سبق کا نام لکھنا ہے وہاں سبق کا نام لکھیں گے، اور تاریخ کے کالم میں آپ وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ سے آپ یہ سبق شروع کر رہے ہیں، اور جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر، اور جس صفحے پر یہ سبق آپ کی کاپی کے اندر ختم ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد الفاظ معنی لکھیں گے۔
سب سے اوپر الفاظ معنی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور الفاظ معنی کرنا شروع کریں گے. الفاظ معنی مقتدر طاقتور، فائز کامیاب پانے والا، وزارت وزیر کا عہدہ، ملحد کافر، صعوبتیں مصیبتیں، پریشانی احرار آزاد پسند لوگ. ایک صفحے میں آپ کے الفاظ معنی آ جانے کے بعد آپ نئے صفحے سے سوال جواب کریں گے. سوال جواب کے لیے سب سے اوپر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد سے آپ سوال جواب کرنا شروع کریں گے. سوال نمبر 1، نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. الف، بی اما کا اصل نام کیا تھا؟ بی اما کا اصل نام آبادی بانو تھا. جواب، انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ جواب، انہوں نے شوکت علی کی تعلیم کے لیے اپنا زیور گروی رکھوایا. جیم، ان کے خاندان کے کتنے افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا؟ جواب، ان کے خاندان کے 250 افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا. دال، بی اما کے شوہر کا کیا نام تھا؟ جواب، بی اما کے شوہر کا نام عبدالعلی خان تھا. ہے، جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت بی اما کی عمر کیا تھی؟ جواب، جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت بی اما کی عمر صرف 28 سال تھی. واو، دونوں بھائیوں نے کس نام سے شہرت پائی؟ جواب، دونوں بھائیوں نے علی برادران کے نام سے شہرت پائی. رے، جب بی اما نے دونوں بھائیوں کے معافی نامے کا سنا تو کیا کہا؟ جواب، جب بی اما نے دونوں بھائیوں کے معافی نامے کا سنا تو کہا، اگر تم دونوں نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گھلا کون دوں گی. زے، علی برادران کو کتنے سال قید کی سزا سنائی گئی؟ جواب، علی برادران کو 2 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی. سوال نمبر 3، درجہ ذیل کے متضاد لکھیں. الفاظ متضاد: برباد، آباد، قدیم، جدید، بلند، پست، سزا، جزا، خوبصورت، بدصورت، اندھیرا، اجالا، زرخیز، بنجر، قدرتی، مصنوعی. سوال نمبر 4، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. واحد بیمار، بیماریاں، فوج، افواج، سفیر، سفراء، پہاڑ، پہاڑیاں، عام، عوام، وزیر، وزراء. سوال نمبر 6، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. نمبر 1، بی اما ضلع حیدرآباد میں پیدا ہوئی. غلط. نمبر 2، شوکت علی اور محمد علی بی اما کے بیٹے تھے. صحیح. نمبر 3، بی اما ہمیشہ برقع پہن کر تقریر کرتی تھی. صحیح. نمبر 4، عدالت نے علی برادران کو 6 سال کی سزا دی. غلط. پھانسی کے بعد لوگوں کے سروں کو اونی دروازے پر لٹکایا گیا. صحیح. نمبر 6، رامپور میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی. غلط. بی اما کا انتقال 1964 میں ہوا. غلط. بی اما انگریزوں سے معافی مانگنے کے خلاف تھی. صحیح. نمبر 9، بی اما نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی. صحیح. سوال نمبر 7، پاکستان کے حوالے سے کسی بھی خاتون کی خدمات پر 10 فطروں کا مضمون لکھیے. محترمہ فاطمہ جناح. محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں. قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا. وہ سچی اور خلوص خاتون تھی. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھی. انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھی. انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی کی اور حوصلہ افزائی کرتی تھی. تحریک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا. اب تک کا جو کام تھا آپ نے اپنی کاپی کے اندر کرنا تھا. یہ کام آپ نے اپنی کتاب میں کرنا ہے.
آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 26 نکالیں اور وہیں پر جس طرح اس تصویر میں ٹک لگے ہیں آپ اسی طرح ٹک لگائیں گے۔ دیے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ الف، جان بیٹا ڈیش پر دے دو۔ الف میں کیا آئے گا؟ خلافت، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بے، آبادی بیگم کی شادی ڈیش کے ایک غیر سیاسی خاندان میں ہوئی۔ بے میں کیا آئے گا؟ ناگپور۔ جیم، والد کے انتقال کے وقت محمد علی کی عمر ڈیش تھی، 2 سال۔ جیم میں آئے گا 2 سال۔ دال، ابھی میرے ڈیش ہاتھوں میں قوت باقی ہے۔ دال میں کیا آئے گا؟ بزرگ۔ ہے، آپ نے ڈیش اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا۔ ہے میں آئے گا برقع۔ واو، دونوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو ڈیش پر ابھارا ہے۔ واو میں کیا آئے گا؟ بغاوت۔ آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ کہ جب آپ اسکول میں اپنی کاپیز جمع کرائیں تو ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کو بھی جمع کرائیں گے، کیونکہ جو کتاب کا کام ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ تو تمام طلباء اس بات کو دھیان میں رکھیں، اپنی کاپیوں کے ساتھ اپنی کتابیں بھی اسکول میں جمع کرائیں۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔